السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے انوار الحق کاکڑ سے حلف لیا۔ شہباز شریف کو سبکدوش ہونے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ 76واں جشن آزادی آج جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مزار قائد پر تبدیلی گارڈز کی تقریب ہوئی۔ اماراتی سمندر میں نوجوان نے پرچم لہرا دیا۔ کراچی میں شہریوں کی جانب سے آزادی کی خصوصی تقریب کا انعقاد۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اندرونی اور بیرونی دشمن سے بخوبی آگاہ ہیں۔ افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان۔ پیٹرول 15، ڈیزل 20 روپے لیٹر مہنگا ہونے کا خدشہ۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرول اور ڈیزل کی فی بیرل قیمت $97 سے $102 تک پہنچ گئی۔ کراچی میں آج بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ بارش کے باعث ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں مندر میں توڑ پھوڑ۔ خالصان ریفرینڈم کے پوسٹرز کو مندر کے مرکزی دروازے پر چسپاں کر دیا۔ پوسٹر پر ہردیپ سنگھ نجر کی تصویر بھی آویزاں تھی۔ کینیڈا میں جنگلات میں لگی آگ تاحال بے قابو۔ البرٹا اور شمال مغربی علاقوں میں فوج کو تعینات کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں جنگلات میں آگ معمول سے زیادہ رہیں گی۔ کینیڈا میں اقتصادی ماہرین کی جانب سے مہنگائی میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلند افراط زر کے خلاف فتح قلیل المدت رہے گی۔ افراط زر کو 2% ہدف تک پہنچنے میں کچھ وقت لگے گا۔ امریکہ کی 100 سالہ تاریخ کی بدترین آگ۔ ہلاکتوں کی تعداد 93 ہو گئی۔ 2200 سے زائد عمارتیں، 2500 ایکڑ اراضی پر سب کچھ جل کر راکھ ہو گیا۔ چین میں شدید بارشیں، مٹی کا تودہ گرنے سے 21 افراد ہلاک ہو گئے۔ افغان سرزمین کسی پڑوسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ افغان وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ کوئی بھی افغانی عسکریت پسندی کے لیے افغان کی سرحد نہیں پار کرے گا۔ افغانستان اپنے ملک کی تعمیر و ترقی، امن کی بحالی پر توجہ دے رہا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. ایوان صدر میں انوار الحق کاکڑ کی بطور نگراں وزیر اعظم حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے انوار الحق کاکڑ سے بطور نگراں وزیر اعظم عہدے کا حلف لیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ ایوان صدر میں انوار الحق کاکڑ کی بطور نگراں وزیر اعظم حلف برداری کی تقریب ہوئی۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے انوار الحق کاکڑ سے بطور نگراں وزیر اعظم عہدے کا حلف لیا۔ تقریب میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے علاوہ اسپیکر راجہ پرویز اشرف، گورنر پنجاب بلیغ الرحمان، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور PTI سینیٹر شہزاد وسیم سمیت سابق وفاقی وزراء اور اعلیٰ سیاسی عسکری حکام شریک ہوئے۔ اس موقع پر شہباز شریف کو سبکدوش ہونے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ قبل ازیں نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ بطور سینیٹر مستعفی ہو گئے۔ انوار الحق نے سینیٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ انوار الحق کاکڑ کے مستعفی ہونے کے بعد سینیٹ کی نشست خالی قرار دے دی گئی۔ انہوں نے غیر جانبداری کے اصولی موقف کے طور پر اپنی نشست سے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان کا 76واں یوم آزادی پیر 14 اگست کو قومی جذبے اور ملی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
ملک بھر میں یوم آزادی کے موقع پر جشن آزادی روایتی انداز سے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مختلف شہروں میں جشن آزادی کے موقع پر پروقار تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ کراچی میں شہریوں کی جانب سے سمندر کنارے آزادی کا جشن منانے کے لیے خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں شہریوں کی جانب سے پرچم کشائی کی گئی۔ بینڈ کی جانب سے پیش کی گئی خوبصورت دھنوں نے شرکاء کے دلوں کو گرما دیا۔ بچوں کی جانب سے ملی نغموں کی دھنوں پر مارچ پاسٹ کیا گیا۔ اس موقع پر آتش بازی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ تقریب میں مکینوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ہاتھوں میں قومی پرچم اور بینرز تھامے شرکاء کا جوش دیدنی تھا۔ ننھے بچوں نے قومی پرچم کی بہار میں خوبصورت قومی نغمے پیش کیے۔ کمیونٹی کے بچے، بوڑھے، جوان سبھی پرچم لہرا لہرا کر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا کر وطن سے والہانہ محبت کا اظہار کرتے نظر آئے۔ اس موقع پر محمود خان کا کہنا تھا کہ جشن آزادی and people are very happy and they're having good time and good fun. Nice arrangement. I think we must appreciate Emaar management and the community of Emaar. آغا محمد خان کا کہنا تھا آج ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ امار پہ ہم پوری کمیونٹی 14 اگست انڈیپینڈنس ڈے منا رہے ہیں اور ساری کمیونٹی ساتھ آئی ہے۔ ابھی بڑی زبردست پریڈ ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے جو کمیونٹی میں ہمارے لوگوں نے بہت اچھا کام کیا ان کو میڈلز دیے ہیں اور ابھی بھی سیلیبریشن چل رہی ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ جن قربانیوں کے بعد جس ہمیں پاکستان ملا ہے ہم اس کو اور جن شہیدوں نے جن کی قربانیاں تھیں ان سب کو خراج تحسین پیش کریں۔ جشن آزادی کے سلسلے میں مزار قائد پر تبدیلی گارڈز کی تقریب منعقد ہوئی۔ جشن آزادی کی تقریبات کا آغاز علی الصبح وفاقی دارالحکومت اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں توپوں کی سلامی سے ہوا۔ نماز فجر کے بعد مساجد میں ملک و قوم کی ترقی، خوشحالی اور امن و سلامتی کی دعائیں مانگی گئی اور پاک فوج اور رینجرز کے خصوصی دستے نے سلامی دی۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ ملک بھر میں مختلف مقامات پر پرچم کشائی کی تقریبات منعقد کی گئیں، جن میں اہم شخصیات نے شرکت کی۔ دریں اثنا آج پاک فوج کی طرف سے لاہور میں 21 توپوں کی سلامی اور مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی۔ واگا بارڈر پر پرچم کشائی کی تقریب میں سول اور عسکری حکام شریک ہوئے۔ واگا بارڈر پر صبح کے وقت پرچم کشائی جبکہ شام کو پرچم اتارے جانے کی تقریب ہوگی۔ رینجرز کا خصوصی اسکواڈ روایتی پریڈ کا مظاہرہ کرے گا۔ پاکستان اور بھارت کی سرحدی فورسز کے مابین مٹھائی، تحائف اور خیر سگالی کے جذبات کا تبادلہ ہوگا۔ مزید برآں متحدہ عرب امارات میں پاکستانی نوجوان کا جشن آزادی منانے کا انوکھا انداز، گہرے سمندر میں پاکستان اور UAE کا پرچم لہرا دیا۔ خاور اقبال نے متحدہ عرب امارات کے سمندر میں جا کر پاکستانی پرچم لہرایا۔ جشن آزادی کے موقع پر اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر عارف علوی نے کہا کہ سیاستدان اور اسٹیک ہولڈرز درگزر کا رویہ اپنائیں اور اتحاد کا مظاہرہ کریں۔ ابھی پاکستان کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ قائد اعظم نے کہا کہ اسلام ہمارے وجود کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں کیا بلکہ اسلام کے اصولوں کو آزمانے کے لیے، تجربہ گاہ حاصل کرنے کے لیے کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا سے کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے، منافرت پھیلانے کے بجائے محبتوں کو فروغ دینا ہے۔ البتہ جب تک عورت شانہ بشانہ ساتھ نہیں چلے گی کوئی ملک ترقی نہیں کرے گا۔ صدر عارف علوی نے کہا کہ پسے ہوئے طبقے کو اٹھاؤ گے تو ترقی کرو گے۔ ہم ان پڑھ بچوں اور خواتین کو آگے لا کر ترقی کر سکتے ہیں۔ تقریب سے خطاب میں ڈاکٹر عارف علوی نے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگاتے ہوئے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے اور ہم کشمیریوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ ہم نے اقوام متحدہ پر بھروسہ کیا مگر آج تک اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل نہیں ہوا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ کے موقع پر بطور مہمان خصوصی خطاب کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ آج کا دن وطن کے دفاع کے لیے ہمارے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے قوم سے کہا ہے کہ ہم اندرونی اور بیرونی دشمن سے بخوبی آگاہ ہیں۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پریڈ کے موقع پر بطور مہمان خصوصی خطاب کے دوران چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ آج کا دن وطن کے دفاع کے لیے ہمارے عزم کی تجدید کا دن ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے شاندار پریڈ کے انعقاد پر کیڈٹس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ دن ہمارے قائدین اور اسلاف کی بصیرت اور قربانیوں سے حاصل کی گئی آزادی کی تکریم کا دن ہے۔ آج کا دن ہمیں پاکستان کا مطلب کیا،
لا الہ الا اللہ کے پیغام کی روح کو سمجھنے پر زور دیتا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم ایک اہم اور کٹھن دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں جغرافیائی اور سیاسی تنازعات، طاقت کے حصول کی کشمکش، تسلط پسندی اور جنگی جنون جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا۔ پاکستان کو خوشحال اور مستحکم ملک بنانا ہمارا مشن ہے۔ افواج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو کمزور کرنے کی خواہش رکھنے والی ناکام قوتوں کا مسلسل سامنا ہے۔ ہم قائد اعظم کے قول کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی کے امین ہیں۔ قوم ان چیلنجز، خواہ وہ بیرونی ہو یا اندرونی، سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ، صلاحیت اور قابلیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس موقع پر اپنی عظیم قوم کو امید کا پیغام دیتا ہوں۔ ملک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خاطر ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ قومی فوج ہونے کے ناطے پاکستان آرمی عوام کی فلاح بہبود کے لیے پرعزم ہے۔ قوم اور فوج میں درار ڈالنے کی مذموم کوششیں ناکام ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ میں کشمیری بھائیوں کو افواج پاکستان اور پاکستانی قوم کی طرف سے مکمل حمایت کا یقین دلاتا ہوں۔ تمام مذموم ہتھ کنڈوں کے باوجود کوئی طاقت کشمیری عوام کے استقلال کو متزلزل نہیں کر سکتی۔ کوئی جغرافیائی اور سیاسی ضرورت کشمیریوں کے حق آزادی اور خود ارادیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ جنرل عاصم منیر نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے عوام 2 دہائی سے دہشت گردی کی ظالمانہ کارروائیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم دہشت گردی کے بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف ضرور کامیاب ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ افغان بھائیوں کو ادراک ہونا چاہیے کہ ہم ایک مہمان نواز قوم ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ ہماری مخلصانہ کوششوں کا اسی پیرائی میں جواب دیا جائے۔ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا ازلی دشمن اپنی نام نہاد اسٹریٹجک اہمیت اور توسیع پسندانہ عزائم کے خواب رکھتا ہے۔ یہ خواب جو ہندوتوا کے کٹر نظریات کے تابع ہیں، اقوام عالم کی توجہ کے متقاضی ہیں۔ ہم کبھی بھی جارحانہ عزائم سے مروب نہیں ہوں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ 2 ایٹمی قوتوں پر مشتمل یہ خطہ ایسے جارحانہ عزائم کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے دشمن مسلسل اپنے ناپاک سیاسی عزائم کی تکمیل کے لیے مصروف عمل ہے۔ ماضی میں ان عزائم کی تکمیل کے لیے کی جانے والی مہم جوئی کی ناکامی کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے راستے میں اندرونی اور بیرونی اور دیکھے اندیکھے خطرات آئیں گے۔ اس ملک کی عزت و وقار کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہیں۔ میرا امید کا پیغام سب کے لیے ہے۔ ہم سب سے پہلے پاکستانی ہیں اور ہمیں اس عظیم قوم اور ملک پر فخر ہے۔ پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کے موقع پر پی ایم اے کاکول میں کیڈٹس مخصوص انداز میں ڈرل پریڈ کی مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا۔ آزادی پریڈ میں سرزمین پاکستان اور مادر وطن کے شہداء کو خصوصی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ یہ تقریب اس حقیقت کا والہانہ اظہار ہے کہ پاکستانی عوام ایک زندہ دل قوم ہے جو اپنی آزادی کا جشن بھرپور اور پرجوش انداز میں مناتے ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں 15 اگست سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں 15 اگست سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے خام تیل کی قیمت $86 سے $91 فی بیرل تک پہنچ گئی، جبکہ خام تیل پہ $2 فی بیرل پریمیم چارجز الگ ہیں۔ دوسری جانب تیار پیٹرول اور ڈیزل کی فی بیرل قیمت $97 سے $102 تک پہنچ گئی، اور اگر قیمت یہی رہی تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں $15 فی لیٹر اضافے کا امکان ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں $20 فی لیٹر اضافے کا امکان ہے۔ حکومت پہلے ہی 1 اگست 2023 سے پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً $20 کا اضافہ کر چکی ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کے قرضوں کی شرائط نے حکومت کو مجبور کیا کہ وہ بڑھتی ہوئی اشیاء کی قیمتوں کا بوجھ عوام پر ڈالے۔ واضح رہے کہ حکومت پیٹرول پر $55 اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر $50 فی لیٹر پیٹرولیم لیوی وصول کر رہی ہے۔ ان کی قیمتوں میں ممکنہ اضافہ اگست میں افراط زر کو متاثر کر سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پیر سے 16 اگست تک اسلام آباد، راولپنڈی، مری سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی میں پیر کی صبح کچھ علاقوں میں بوندا باندی ہوئی، جبکہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سے 16 اگست تک اسلام آباد، راولپنڈی، مری سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے بدھ کے درمیان اسلام آباد، راولپنڈی، ایبٹ آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسلادھار بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ برساتی ندی نالوں میں
طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ حکام محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے اور اس وقت ہوا میں نمی کا تناسب 90% ہے، جبکہ جنوب مغرب سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 18 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی شہر میں کم سے کم درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں دن کے وقت بوندا باندی ہو سکتی ہے اور تیز ہوائیں بھی چلتی رہیں گی۔ دوسری جانب رات گئے مری، مالاکنڈ اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی، جس سے ان علاقوں میں موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔